سے بڑا عمل، سب سے پیارا عمل، اللہ کے پاس سب سے بہترین عمل یہ ہے ادخال السرور، رونے والے کو ہنسانا کمال ہے میرے بھائی۔ ہنسنے والے کو رلانے والے بہت آتے، ہنسنے والے کو رلانے والے، ہنسنے والے کو رلانے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک آدمی کیا ہے؟ مجبور ہے، کسوتا عورتہ، ننگا ہے بیچارہ، کپڑے بھی نہیں ہیں، آپ نے اس کے کپڑوں کا انتظام کیا۔ اشبعت جوعتہ، بھوکا ہے، اسے کھانا آپ کھلا دی، اس کی بھوک ختم کر دیے۔ او خزیت حاجتہ، یا اس کی کوئی ضرورت ہے تو آپ اگر اس کی ضرورت پوری کر دیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ 9ویں بات، ان احب الاعمال الی اللہ بعد الفرائض ادخال السرور علی المسلم۔ ترغیب کی روایت ہے، اللہ کے پاس تمام اعمال میں سب سے زیادہ پیارا عمل یہ ہے، فرض کے بعد سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ ایک مسلمان جو پریشان ہے اسے آپ خوش کر دیجیے۔ مسلمان کا لفظ آیا، اب تک جو ہے عام لفظ آ رہے تھے۔ مسلمان ایک پریشان ہے، ہمارا بھائی ہے، کوئی بھی ہے، پریشان ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں دوستو، بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، شادی نہیں کر سکتے۔ کتنے ہمارے بچے ہیرے ہیں مگر ماں باپ پڑھا نہیں سکتے۔ کتنی ہماری بہنیں ہیں، مجبور ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اگر ہم کچھ نیکی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں کیا کرے گا؟ اللہ اپنے قریب کر لے گا، اللہ کی محبت ملے گی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ 10ویں بات یہاں پر ذرا غور کر کے دیکھیے، مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنا۔ سنو بھائی، مسلمان کی ضرورت کو پوری کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد نبوی میں اگر کوئی آدمی 1 مہینہ اعتکاف کرے تو کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلنا مسجد نبوی کے 1 مہینہ اعتکاف سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، مسجد نبوی، وہاں کی ایک نماز 1000 نماز کے برابر۔ اگر کوئی آدمی جماعت سے نماز پڑھے گا انشاءاللہ اللہ 20 پر 7000 نمازوں کا ثواب دے گا۔ اب یہاں پر وہ مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ اچھا، تو اب آئیے 11ویں بات، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ سورہ حشر میں 9 نمبر کی آیت ہے، خود بھوکے ہوں گے اپنے بھوکے بھائی کی مدد کریں گے۔ اسی کو ایثار کہتے ہیں۔ دوسروں کو آرام پہنچانے کے لیے آپ تکلیف اٹھائیے، دوسرے کی بھوک کو ختم کیجئے، آپ خود بھوکے رہیے، خود دکھ میں رہیے، مگر اپنے بھائی کو خوش کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور یہ انصار، مدینے کے لوگ اور مکے سے آنے والے مہاجروں کے لیے کیا کیا؟ باغ دیے، کھیت دیے اور اپنے زمینوں کے حصے کیے۔ اللہ توفیق دے، آج مسلمان خود آپس میں لڑکے مرتے، بھائی بھائی کا حق مار لیتا، بھائی بہنوں کا حق نہیں دے رہا۔ وہ لوگ کیسا حق دیے دیکھیے، میں زیادہ اس میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ اب ذرا آئیے ایک چیز دیکھیے، بخاری شریف کی ایک روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، مہمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں پوچھا کہ بھائی کچھ ہے کیا؟ سارے گھروں سے جواب آیا کہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ اگر کوئی آیا تو پوچھتے بھی نہیں، مسجد میں آیا تو بھی سب سے پہلے پوچھتے، اچھا مولوی صاحب کب آئے؟ مولوی صاحب تمہیں کب جاتے؟ مجھے معلوم نہیں کب جانا، تمہیں کون پوچھنے والے؟ وہاں پہ کہاں آئے تھے کہ کھا لیے تو کیا ہو رہا؟ کوئی پوچھتا نہیں، بھری مسجدوں میں کوئی بھی پوچھتا نہیں، ایک آدمی کو بھی کوئی پوچھتا نہیں کہاں ہے، کدھر ہیں، کیا ہے۔ گھروں میں سڑتے رہتا۔ ماشاءاللہ ہر گھر میں فریجاں ہیں، بعض گھروں میں تو ڈبل ہیں، پورا بچ گیا، ارے پانی بچ گیا، ارے پو گلاس یہ رکھ رہے کل کام آتا۔ کوئی بھی کھانا ہے، پہلے تو کیا ہوتا تھا، ذرا غریب کو دو، ضرورت مند کو دو، کیا تھے بھی، اب بولتے رکھ ڈالو کل صبح میں ناشتے کو کام آتا۔ ناشتہ ہو گیا تو اب 8 دن کے بعد کھائیں گے، پرواہ نہیں۔ وہاں پہ یہاں پہ دیکھیے اللہ کے نبی کے گھر سے جواب آیا، گھر میں سوائے پانی کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بولنا الگ ہے دوستو، پریکٹیکل
مشق کی ضرورت پڑتی ہے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ خیر، ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اللہ کے رسول میں اپنے گھر لے کے جاتا ہوں۔ ٹھیک، گھر گئے۔ مرد آدمی جیسے اللہ والے تھے اس وقت کی، عورتیں بھی اللہ والے تھیں۔ اگر میں گھر میں ایک مہمان کو لے گیا تو اللہ 2019 کی سب سے بڑی لڑائی ہوتی، سب سے بڑی جنگ، پہلے دن لڑائی شروع ہو جاتی، کب جگہ دے بلا کو لاتے رہتے، کون جگہ دے بلا کر آتے رہتے۔ اللہ اکبر، اب کیا بولنا، عزت کا سوال۔ ہوم منسٹری بہت مضبوط رہتی، معلوم کیا آپ کو، وزیر داخلہ اصل رہتا پورے ملک کے لیے۔ اب انہیں کیا تبھی گڑبڑ کری، کیا تبھی ہو گئی بولے تو میرے واسطے مصیبت آتی، بیگم معاف کر لو بیگم، آپ سے غلطی نہیں کرتا بولتا ہوں۔ دیکھیے حضرت ابو طلحہ نے بیگم سے کہا بھائی ایک مہمان ہے، مہمان رسول ہے، اللہ کے رسول کا مہمان ہے۔ بولے گھر میں الحمدللہ اللہ برکت دیا، بچوں کے لیے میں نے کچھ روٹیاں رکھا ہے، بچوں کے لیے کچھ روٹیاں ہیں، بڑوں کے لیے بھی نہیں ہے، وہ بچوں کے لیے۔ تو کیا بولے دیکھو ایسا کرو، بچوں کو ذرا بہلا کے بچوں کو سلا دو، ہم میں اور مہمان دونوں آئیں کھانے بیٹھیں گے، چراغ کی بتی بڑھانے کے بہانے سے بتی بجھا دو، اندھیرا رہے گا، میں بیٹھا رہوں گا، مہمان سمجھے گا میں کھا رہا ہوں، ہم کھلائیں گے۔ ہو گیا، دیکھو اللہ دل کو دیکھتا، دیکھیے ہو گیا، رات میں ہو گیا، میاں بھوکا، بیوی بھوکی، بچے بھوکے، چلے گئے۔ صبح میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بھئی رات میں آپ لوگوں کا ماشاءاللہ کیا کرے بھئی آپ لوگ، ساتویں آسمان سے گویا میسیج آ رہا اللہ کا، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود تنگ دست محتاج رہے تو بھی دوسروں پر ایثار کرتے۔